السلام علیکم۔ آج پھر سے تھوڑا سا اور آگے مزید بڑھتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو بھی ڈسکس کرتے ہوئے چلیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ملک پاکستان کا جتنا بھی مسئلہ ہے وہ اگر دیکھا جائے ان 6 ویڈیوز کا نچوڑ جو آپ دیکھ لیں کہ اگر پاکستان گورنمنٹ آج بھی اگر امریکہ کو، آئی ایم ایف کو، یو این کو یا فیڈرل ریزرو بینکنگ کو جہاں سے وہ قرضہ لیتی ہے، اگر اس کی جگہ اسے پیسے دینے کے بجائے، کیونکہ ہم جیسے کرنسی چھاپتے ہیں تو ہماری کرنسی اور ڈاؤن ہو جاتی ہے، اس کی ویلیو گر جاتی ہے، اور اس کے گرنے سے صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ مہنگائی اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہماری گورنمنٹ اگر اسی پیسے سے جو ہمارے پاس اویلیبل ہے، جو ہمارے پاس چل رہا ہے، اسی پیسے سے اگر گولڈ خریدے، سونا خریدے، بسکٹ خریدے گولڈ کے، اگر وہ گولڈ خرید کے اپنے پاس رکھے اور آئی ایم ایف کو کہے کہ آپ جو ہمیں قرضہ دے رہے ہو ہم صرف اس کے بدلے تمہیں گولڈ دیں گے، یہی قرضہ ہمارا اتارے گا، تو اس صورت میں آئی ایم ایف، یو این اے، فیڈرل ریزرو بینکنگ یہ وہیں پہ رونا اسٹارٹ کر دے گا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا، میرا رول ہے، میرا اصول ہے کہ میں پیسے کے بدلے گولڈ نہیں لوں گا۔ جبکہ آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ڈالر کے پیچھے گولڈ ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر گولڈ کی کرنسی، گولڈ جو ہے اس کی ایک اپنی ویلیو ہے، یو ایس اے میں جب وہ گولڈ پہنچے گا اس کی ایک اپنی ویلیو ہے، تو اس حساب سے ہم ان سے جب پیسہ لیں گے تو یہ معاشی مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا، کمزور نہیں ہوگا۔ تو اس حساب سے اس کی اپنی ویلیو ہے، صرف اس لیے وہ ڈرتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے، ایک اور نظریہ دیکھا جائے کہ لیبیا نے کچھ وقت پہلے اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جو تجارت کروں گا وہ صرف اور صرف سونے کے اوپر کروں گا، اگر تم سونا لو، یعنی تیل لوں گا، سونا دوں گا۔ تو امریکہ نے کیا کیا کہ لیبیا کے اوپر حملہ کر دیا، اٹیک کر دیا سمجھ لو، اور سونا اٹھا کے لے گیا ان کا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اب وہی سینیریو اگر دیکھا جائے تو یہ سارے معاملات اس طریقے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں ملک پاکستان کے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، ایٹم رکھتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان ایک منظم اور بہت اچھی ایجنسی بھی رکھتا ہے، ساری چیزیں رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم لوگ کمزور ہیں، تو صرف اور صرف معاشی کمزور ہیں، اور اس لیے کمزور ہیں کہ یہ ساری جو وجوہات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اور امریکہ کبھی نہیں پاکستان کو معاشی طاقتور ہو جانا دیکھنا چاہتا، کیونکہ وہ اسے پتہ ہے کہ پاکستان اگر معاشی طور پہ طاقتور بنتا ہے تو یہ مسلمان امت کو، پوری دنیا کو یہ لیڈ کر سکتا ہے صرف پاکستان سے بیٹھ کر۔ اس وجہ سے وہ پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہی نہیں ہونا دینا چاہتا، وہ کمزور، دن بہ دن کمزور کرتا جا رہا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کن کی ہیں یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں سارا کچھ آپ کو بتا دیا ہے۔ اب ایک جرنلسٹ ہے، وہ دیکھیں کس طریقے سے ڈیبیٹ کر رہا ہے، اور میں پڑھ کے بھی آپ کو سنا دوں گا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور آپ ان ساری چیزوں کو سمجھیں تاکہ آپ کو اور چیزیں مزید سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن معاشی پوائنٹ کو اپنے کو ضرور رکھنا ہے، وہ اس لیے کہ صرف معاشی کمزور ہیں ہم، نہ ہتھیار میں کمزور ہیں، نہ دوسری چیزوں میں کمزور ہیں، صرف اور صرف ہم معاشی طور پہ کمزور ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان معاشی طور پہ کمزور ہے، غربت بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے ہم کمزور ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کسی بھی دوسری انٹیلیجنس ایجنسی کی طرح ہے، چاہے وہ آسٹریلیا کی ہو یا امریکہ کی ہے۔ ان معاملات میں مقصد دوسروں کی مدد کرنا نہیں ہوتا، آپ کا مقصد اپنے ملک کی حفاظت کرنا اور اپنی حکومت کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات کہ آئی ایس آئی ایک بے لگام ادارہ ہے کافی مشہور ہے، اور بعض پاکستانی بھی اس بات کو دہراتے ہیں، لیکن گزشتہ 20 سالوں کا بیشتر حصہ آئی ایس آئی کے ساتھ گزارنے کے بعد میں نے انہیں ایک نہایت منظم اور بہت ہی قابل ایجنسی پایا، جس میں نے کہا پاکستان نے اس علاقے سے ہمارے ساتھ نکل نہیں جانا، انہوں نے وہاں رہنا ہے اور اپنے ملک میں چیزوں کو مستحکم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔
ایسا کرنے کے لیے ان کے خیال میں افغانستان میں ایک اسلامی حکومت کا قیام ضروری ہے، تاکہ افغانستان اگر کبھی توسیع کا سوچے تو پاکستان کے بجائے شمال میں وسطی ایشیا کی طرف پھیلے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ پاکستان اپنے 1,00,000 فوجی مغربی سرحد افغانستان سے ہٹا کر مشرقی سرحد یعنی بھارت پر لگا سکے گا۔ جو ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے، ہم اس پہ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن پاکستان کے مطابق ان کا اصل دشمن ہے۔ تو میرے خیال میں افغانستان کے حالات کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ پاکستان کابل میں ایک اسلامی حکومت کو سپورٹ کریں گے کیونکہ یہ ان کے بہترین مفادات میں ہے۔ ہم نے افغانستان میں جو گند مچایا ہے اسے صاف کرنے کی ذمہ داری پاکستان پر پڑ گئی ہے۔ یہ امریکہ کے لیے ایک گمبھیر صورتحال ہے، کیونکہ امریکہ کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن مر گیا ہے اور ہم امریکہ سے نکل رہے ہیں اور مسائل ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ حالات کا بغور جائزہ لیں تو اس وقت القاعدہ کے 6 آپریشن پلیٹ فارم بن چکے ہیں۔ 2001 میں یہ تعداد صرف 1 تھی، یعنی حالات مزید خراب ہو چکے ہیں۔ اور ہم نے مسلمانوں کے سامنے اس چیز کا بھی مظاہرہ کیا ہے کہ ہمارے اندر مردانگی کی کمی ہے۔ دشمن ہر ایک ہفتے میں سینکڑوں جانوں کی قربانی دیتا ہے، اور ہم 300 ملین آبادی والے سپر پاور ہوتے ہوئے سال میں 160 فوجیوں کی قربانی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک انتہائی کمزور مثال ہے، خاص کر ایک ایسے دشمن کے لیے جو اس سے بھی زیادہ جانوں کی قربانی دینے کو تیار بیٹھا ہوا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ابھی ایک اور بھی جرنلسٹ ہیں، وہ انگلش میں اپنا بیان دے رہے ہیں، تو میں نے وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گا۔ لیکن آپ ان حالات کو آپ خود سمجھیں، یہ صرف اور صرف ہماری توجہ ہٹانے کے لیے ہے کہ معاشی انہیں سوچنے کا موقع ہی نہ ملے۔ ملک پاکستان کو ان کو ہم اتنے طریقے سے گھیر کے رکھیں تاکہ انہیں کبھی پتہ ہی نہ چلے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اوکے، ان سے ایک جرنلسٹ یعنی ٹی وی اینکر، ٹی وی پرسن وہ سوال کرتا ہے اور اس کے ریٹرن میں وہ 1 منٹ میں جو جواب دیتا ہے وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں، اس سے بھی تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ I did like to bring you in here on the intelligence community side of Pakistan. I mean, like you were just talking about a minute ago before we went to the president soundbite. It sounds like perhaps that the president is gonna push Pakistan and twist their arm. تو اس پہ جو انہوں نے جواب دیا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اٹس نیور گونا ہیپن اگین، وی ہیو نیو لیڈرشپ ان پاکستان رائٹ ناؤ، بٹ یو آلسو انڈرسٹینڈ دیٹ دی پاور ان پاکستان is always the army, it's always the military, and you have the intelligence community on the other side of this, and they are frequently in the conflict. At the same time, they have more terrorist events inside their own country than anything we have ever seen. And if you think about the northwestern province and how they are trying to lead with those issues, plus what's happened going on right now in Kashmir between the Pakistanis and the Indians, who are now going to be apparently our best friend. The idea that we are going to go in with the leverage to do what we are can simply pull all of our support, destabilize the region completely. Let's be region very clear about this. The Pakistanis have a nuclear capability, and it is a very, very real one. And if they start to destabilize, there is a ripple effect across the entire region that can reach and elsewhere. If you are talking about trying to create something far more unstable than anything the North Koreans I have ever even contemplated gases
what you have found the perfect country to do it in, and that is Pakistan. اب یہ دیکھیں کہ یہ کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں کے کہ اگر پاکستان کو کچھ کیا جائے یا پاکستان دیکھیں کہ یہاں پہ کچھ کر رہا ہے تو اس کا کسی اور جگہ پہ کچھ اور ری ایکشن نکل آئے گا، کوئی اور چیزیں نکل آئیں گی. یعنی پاکستان بہت تیز ہے اور اس کو ایسے نہیں دیکھا جا سکتا جس طریقے سے دنیا دیکھ رہی ہے. خدا ہمارے ملک پاکستان کو سلامت رکھے اور ایسے ہی سلامت رکھے، ہماری عزت بھی سلامت رکھے، ہماری ہر چیز کو سلامت رکھے. لیکن جو میں نے معاشی حالات بتائے ہیں پاکستان کے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہم لوگ کیا ہیں اور کتنے کمزور ہو چکے ہیں. کیونکہ آئی ایم ایف صرف نمبرنگ دے رہا ہوتا ہے، جب ہمارے ملک کے اندر کرنسی چھپ رہی ہوتی ہے تو ہم لوگ اور ڈاؤن جا رہے ہوتے ہیں اور گر رہے ہوتے ہیں. لیکن پولیٹکس ہم اسٹرانگ ہیں، لیکن ہم صرف اور صرف اگر کمزور ہیں تو معاشی، اور اگر ہم معاشی طور پہ طاقتور بنتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں. اور اس کو طاقتور بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا وہ میں پوری ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے نکلا جا سکتا ہے ان مصیبت سے. دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں. ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.